بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ایران مکمل عمل درآمد کر رہا ہے. تو پھر جب یہ سمجھ چکے تھے کہ ٹرمپ ہار گئے ہیں تو پھر اس طرح کی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کو نہیں کیا ضرورت پڑی؟ لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد یورپی یونین نے سکھ کا اور اطمینان کا اور چین کا سانس لیا. یہ جو بیان آیا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اسی کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ جو ٹرائیکا کا جو بیان تھا تو ہم تو واقعی اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مذمت کی تھی. یہ بالکل غلط تھا کیونکہ یہ تو یہاں ثبوت ملے بھی تھے کہ ایران نے جو معاہدے تھے. دیکھیے نا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ایران کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے اس معاہدے میں تو ایران نے پورا عمل کیا، اکیلا عمل کیا ہے. مطلب جو ان سے مزید وعدے کیے گئے تھے، جو کچھ باتیں ایران سے کی گئی تھیں اس پہ اس طرف سے عمل نہیں ہوا. اچھا، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا جیسے کہ ٹرائیکا کا بیان آیا اور ٹرمپ کے فوراً ہارنے کے بعد اچھا پھر یہ بھی دیکھیں کہ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. ٹرمپ نے خود کہا، اور ٹرمپ نے بھی کہا، بلکہ شاید آپ کی نظر سے بیان نہیں گزرا ہوگا، برطانیہ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایران کے جو ایران کا جو جوہری پروگرام ہے ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے. حالانکہ جب بعد میں یہ کہا بھی گیا تھا، کئی جگہ سے یہ بات پوچھی گئی تھی غیر جانبدار 2-3 ممالک سے کہ یہ بھائی کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یہ بیان دیا گیا ہے، لیکن وہاں کوئی جواب نہیں ہے. لیکن مسئلہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہاں معاملہ بدنیتی کا ہے. اب دیکھیں، میں یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں اور یہ میرے ذرائع بھی کہہ چکے ہیں اور میرے ذرائع بھی مجھے بتا رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ اپنے دفاعی معاملات میں وہ اس وقت خود جو ہے بڑے فیصلے کرے. یہ ایران کو کرنا ہوگا. دیکھیں، ٹرمپ بارہا کہ ہم نے ایران کو سزا دینی ہے، اور جیسے کہ مجھ سے پہلے فاضل صاحب ابھی آپ کے جو تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر نہ وہ ایران کو اس وقت ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، نہ وہ ایران کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ پاکستان کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. میں چونکہ انٹرنیشنل معاملات کے اندر رہتا ہوں، مجھے پتا ہے بھی میں بہت ساری باتیں کر نہیں سکتا. حالیہ دنوں میں ابھی کرشنا یہاں پر آئے تھے، وہاں پر بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 10 جنوری سے پہلے انہوں نے کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرنی ہے. تو لہٰذا ایران کی قوم کو اور ایران کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا. اور یہ جو حالات آپ نے بتائے ہیں یہ صرف ایران کے حوالے سے نہیں ہے. آپ نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں چین کے ساتھ جو معاملہ طے پا رہے ہیں وہ تمام وہی عوامل ہیں، وہی شیطانی حرکتیں ہیں جو کہ ایران کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. اسی پس منظر میں پاکستان کے اندر بھی بہت سارے معاملات طے کیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس تاریخ ساز فیصلے کی ہم حمایت کرتے ہیں. یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور ایران کو اس کو جتنی جلدی ہو سکے، اس پہ جتنی جلد سے جلد ہو سکتا ہے دن رات کام کر کے ایران کو اپنے معاملے کو فوری طور پر جو ہے دفاعی طور پر مستحکم کرنا ہوگا. جی، سوربھ کمار شاہی صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بائیڈن کے آنے کے بعد سے ممکن ہے کہ یورپ میں کچھ